اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ روشنی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہی ہے، لیکن اس غلطی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس غلطی نے کروڑوں لوگوں کی جان لے لی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روبرو کروائیں گے جس کے خوفناک انجام سے پوری دنیا کو ایک سبق دے دیا گیا کہ خدا تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا ایمان اس بات پر مزید پختہ ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، چائنا آج کی دور میں دنیا کے کسی دوسرے ملک کے حساب سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ چائنا کو ہر دن نت نئی ایجادات کے لیے پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کو مدر لینڈ آف روبوٹس بھی کہا جاتا ہے، لیکن کہاں لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے چائنا نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہے۔ دوستو، اس واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ سن 1958 میں چائنا کے سربراہ ماؤ زی ڈونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ چین کو بھی امریکہ اور یورپ کے ممالک جتنا ایڈوانس بنایا جائے گا، کیونکہ اس دور میں یہ دونوں خطے سب سے زیادہ ایڈوانس اور طاقتور تھے۔ اس لیے ماؤ اور ان کے ماننے والوں نے کہا کہ آنے والے 15 سالوں میں چائنا کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ امریکہ اور یورپ کو پیچھے چھوڑ دے۔ ماؤ نون کے نام سے یہ بھی یاد کیا جاتا ہے کہ انہیں چین کا انقلابی صدر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قانونی فطرت ہے کہ غلطیاں سبھی سے ہوتی ہے، اور ماؤ سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہی ہوئی تھی۔ ان کے ایک فیصلے کی شکل میں سرزد ہوئی اور امریکہ اور یورپ سے آگے بڑھنے کی جامعہ ماؤ نے ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کو دی گریٹ لیپ فارورڈ کا نام دے دیا گیا، جس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے کی طرف ایک بہت بڑی چلا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چائنا کے لیے تباہ کن ہوگی۔ راہ روشنی کی معزز خواتین و حضرات، در حقیقت ماؤ کا ماننا تھا کہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کا اچھی طرح نشو و نما کیا جائے تو آگے چل کر چائنا کی ترقیاتی کام بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے انہوں نے چائنا زمین پر زیادہ سے زیادہ اناج اگانے کے لیے حکومتی سطح پر بہت سے اقدامات کی، اور ایک ایسی حیران کن مہم کا آغاز کیا گیا جو آگے چل کر کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بنی۔ ان کا تعلق 4 جانوروں سے تھا: مکھی، چوہے اور چڑیا شامل تھی۔ ماؤ کا ان جانوروں کے بغیر بھی زندہ رہ سکے، کیونکہ چائنا کی سائنسدانوں نے ایک حساب لگا کر کہا تھا کہ ایک چڑیا پورے سال میں 4 سے 5 کلو تک اناج کھا جاتی ہے اور بہت پھلوں کو خراب کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس لیے اگر ان چڑیوں کو مار کر دیا جائے تو انسانوں کے کھانے کے لیے اناج بہت وافر مقدار میں بچ جایا کرے گا، جیسے دوسرے ممالک کو پیش کر اچھا خاصا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ماؤ نے ان معصوم پرندوں کو مارنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا جس کا نام گریٹ سپرو ہنٹنگ رکھا گیا، لیکن یہ مہم سے زیادہ ان 4 جانور بن چکی تھی، کیونکہ ان معصوم جانوروں کو مارنے کے لیے نہ صرف عام لوگوں کا بلکہ فوج کا سہارا بھی لیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس مہم کا سب سے زیادہ شکار معصوم چڑیوں کو بنایا گیا۔ ان کو عام لوگوں کو کچھ طریقے سکھائے گئے اور ان کو کئی گروہوں میں بھی بانٹ دیا گیا تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ چڑیوں کو مار سکیں، اور ان چڑیوں کو پکڑنے کے لیے زور سے ڈھول بجائے جاتے تھے تاکہ یہ ڈر کے مارے کہیں بیٹھ نہ جائے۔ بھیڑیا حد تک ہار کر نیچے گر جاتی تو انہیں پکڑ کر مار دیا جاتا۔ اس مہم میں موجود لوگوں نے چڑیوں کے انڈے اور گھونسلوں تک نہیں بخشا۔ یہ مہم اس شدت سے شروع کی گئی کہ پہلے ہی دن 2 لاکھ چڑیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چینی قوم ان کو مارنے کی خوشی میں ان کو ہار بنا کر اپنے گلے میں پہننے لگی۔ چائنا کو امریکہ سے بھی ایڈوانس بنانے کی سوچ نے چائنیز افراد کو چڑیوں کی شکار کا پاگل پن کی حد تک جنونی بنا دیا تھا۔ اس مہم نے صرف 2 سالوں میں چین سے
چڑیوں کو مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ چینی قوم نے اس مہم کے دوران چڑیوں کے علاوہ کئی اور پرندے بھی مار گرائے، جس کی وجہ سے چین سے کئی پرندوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جس چین کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا وہ 1960 تک چائنا نے چڑیوں کو مارنے کی مہم میں مکمل طور پر کامیابی تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس مہم نے قدرت کے توازن میں بگاڑ بھی پیدا کر دیا تھا۔ دیکھا جائے تو چڑیوں یا دوسرے پرندے اناج یا پھر پھل ہی نہیں کھاتے بلکہ کیڑے مکوڑوں کو بھی اپنا شکار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام قدرت متاثر نہیں ہوتا۔ ایک سائیکل ہے جس کی مدد سے انسانی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم چائنا کے انقلابی رہنما ماؤ سے یہ بڑی غلطی ہوئی۔ اس مہم نے چائنا کے لیے کئی مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی۔ چڑیاؤں کے خاتمے کے بعد نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں اس قدر تیزی آئی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ان حشرات الارض میں ٹڈی دل کے تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ ٹڈیاں کروڑوں کی تعداد میں اتنی اور پوری فصل کو مکمل طور پر تباہ کر کے چلی جاتی۔ اس مہم سے پہلے ٹڈیوں کے اتنے بڑے حملے چین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، چونکہ جن چڑیوں نے انہیں روک کر رکھا تھا ان کے خاتمے کے بعد انہیں قابو میں کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ ٹڈیاں رات میں حملہ آور ہوتی اور کئی ہزار ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو کچھ ہی گھنٹوں میں چٹ کر جاتی۔ چین کے لوگ اپنے اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کروڑوں کی تعداد میں موجود ان ٹڈیوں کو روکنے کے لیے کوئی کوششیں کی گئی لیکن کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہیں ہوا۔ الٹا جو دوائیں فصلوں کو اور ٹڈیوں سے بچانے کے لیے دی گئی تھی ان کی وجہ سے مزید فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد چین کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ چینی قوم کو کھانے کے لالے پڑ گئے اور بھوک کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جانا شروع ہو گئی۔ جب ماؤ کو اس بات کا احساس ہوا کہ تمام پرندے ان کیڑوں مکوڑوں کو کھا کر قدرتی نظام زندگی کو متوازن رکھتے ہیں تو انہوں نے اس مہم کو پوری طور پر روکنے کا حکم جاری کیا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نظام میں جو بگاڑ حضرت انسان نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا اس سے درست ہونے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار تھا۔ کچھ کھانے کو نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ 1958 سے لگاتار 3 سالوں یعنی 1961 تک کم و بیش 3 کروڑ لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے مرنے والوں کی تعداد بہت کم بتائی تھی۔ اس وقت تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ ناظرین گرامی، اس قید کو چائنا کی تاریخ کا بدترین قحط کہا جاتا ہے کہ کئی کتب میں اس قید کو ہولناکیوں کو درج کیا گیا۔ ماؤ کی غلطی سے چائنا میں بھی وہ قحط ڈرایا جس کو سوچ کر ہی انسانی روح کانپ جاتی ہے سے بلکہ جان کر دینے والی افراد کی اذیت کو تصور میں لا کر ہی اس دور کی تباہ کاریوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک نیوز رپورٹر نے اس قید کی منظر کشی اپنی کتاب میں کی۔ رپورٹر 1940 میں چین میں پیدا ہوا چونکہ انہوں نے تمام تر واقعات کو زندہ آنکھوں سے دیکھ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الفاظ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں چائنیز رپورٹر ینگ جی شین نے لکھا ہے کہ انسان کبھی قدرت کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ بے شک انسان کم عقل ہے اور چائنا کی قید میں ماؤ نے جو غلطی کی اس سے تاریخی انسانی کی بدترین غلطیوں میں شمار نہ کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کتاب میں کئی تلخ حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھاتے۔ کتاب کے مطابق 3.6 کروڑ لوگ اس قحط کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ چائنیز حکومت نے اس کتاب پر بین لگا دیا تھا تو ہم کئی سالوں بعد اسے پبلش کر دیا گیا۔ در حقیقت یہ آفت انسان کے اپنے ہی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی پھول تھی جس نے کروڑوں معصوم لوگوں کی جان لے لی تھی۔ چین کی یہ تباہی دنیا بھر کے لیے ایک سبق ہے کہ قدرت کے کام میں خلل ڈالنے سے کس قدر خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں قدرت کے کاموں کو اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیات میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل ہوا ہوگا اور
آپ لوگ بھی کبھی قدرت کے کاموں میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی سے کچھ سبق حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا ماضی اپنے آپ کو دوبارہ دہرا سکتا ہے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کوئی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔